حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی. آپ نے فرمایا اے دائی، اے بندے، تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تو جس کی بھی صحبت میں جا پہلے یہ دیکھ کہ وہ مومن ہونا چاہیے. تو جس کی بھی صحبت میں جاؤ تو سوائے مومنین کی کسی کی صحبت میں مت جاؤ. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرے دسترخوان پر جو بیٹھے وہ متقی ہونا چاہیے. اب دسترخوان پہ آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کے ساتھ فرینک ہو، جو آپ کا دوست ہو، جس سے قربت ہو، جس سے راز و نیاز کی بات کر سکیں. اس کا مطلب دن رات جس کی صحبت میں بیٹھیں اس کا ایمان بھی پکا ہو، اس کا تقوی بھی پکا. اللہ تقیٌ، کہ وہ اہل تقوی ہو، اہل ایمان ہو. دن رات اگر کھائیں گے اہل تقوی کے ساتھ، بیٹھیں گے اہل ایمان کے ساتھ، صحبت ملے گی تقوی والوں کے ساتھ، پھر مسافت ملے گی ایمان والوں کے ساتھ، پھر مشاہدہ ملے گا پھر وجدان والوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اہل ایقان کے ساتھ جڑیں گے تو اہل وجدان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں گے. پھر آگے اگلی خوبی کی بات کی. پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مولا تو نگاہ کرم رکھنا اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرماتے رہنا. اب یہ دعویٰ نہیں کیا مولا یہ تو چٹکی کا کام ہے، میں تو اس کے گھر پلا ہوں. ہم لوگ ہوں علی سبیل التنزل، ہم کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو اس کی اچی بچی جانتا ہوں، اس کی ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ توتلا ہے، وہ فلاں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں تو دشمن کو جانتا ہوں، میں تو اسے ایسے چت کر دوں گا، بس مجھے میدان میں بھیجیں. یہ دائی الی الخیر کا شیوا نہیں. دائی الی الخیر عاجزی کے ساتھ بولتا ہے، تحمل کے ساتھ بولتا ہے، برداشت میں رہتا ہے، پھر استقامت میں رہتا ہے، پھر ہمیشہ اپنی کمائیگی کا احساس اس کے دامن گیر رہتا. یہ نہیں کہتا وہ نہیں 40 سال گزر گئے حضور شیخ الاسلام کو سنتے ہوئے، چدر صاحب کہیں گے جی 20 سال سے تو میں خطاب سن رہا ہوں، بس موقع دیں، سپیکر دیں، پھر دیکھیں بولتا کیسے. انہوں نے کہا بولنے کی بات نہیں، بس رب اشرح لی صدری، تو میرا سینہ کھول دے، پھر تو کرم بھی فرماتا رہے اور پھر میرا کار رسالت میرے لیے آسان بھی کرتا رہے. اب یہ عرض کر رہے ہیں. پھر میں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مولا میری زبان کی گرا بھی تو کھول دے. ہائے ہائے، تجھ سے بھی کوئی بات چھپی ہے؟ اپنے رب کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں. مولا بڑی ذمہ داری دی ہے تو اس قابل بھی تو کر دے. موسیٰ علیہ السلام ہو کر بھی اپنی کمائیگی کا اظہار اپنے مقام کے مطابق خدا کے حضور کر رہے ہیں، ان سے بھی کوئی بڑھ کر انقلابی ہوگا؟ فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، فرمایا میری زبان کی گرا بھی کھولتا چلا جا. فرمایا یفقہوا قولی، افہام مجھے عطا کرتا چلا جا، ایسا ابلاغ دے، ایسا افہام دے، بات کو پہنچانے کا وہ ڈھنگ دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. اب دائی کی اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے سامنے کچھ چھپاتا نہیں. کہتا ہے مولا شرح صدر بھی دے، زبان کی گرا بھی کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان بھی کر دے، اپنی نگاہ میں بھی رکھ. پھر فرمایا اگلی بات جو بڑی اہم ہے. کسی نے کسی کو کہا کہ اللہ نے ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے. کسی نے کسی کو کہا، 2 لیڈر ایک جگہ جمع ہونے لگے، میں مثال دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا. 2 لیڈر ایک گھر میں جمع ہونے لگے تو کسی سمجھدار نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ مولا اگر لیڈرشپ دی ہے تو پھر دل ایک ہی رکھے. فرمایا کوئی بات نہیں، موسیٰ کا دل اتنا کشادہ ہو چکا ہے، ایک سینے میں 2 دل بھی رکھ دے تو اچھی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. فرمایا مولا تجھ سے تیرا موسیٰ کہہ رہا ہے اس سینے میں 2 دل رکھ دے، اس گھر میں 2 قیادتیں عطا کر دے، کوئی بات نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے
ایک مرد صدر بن جائے تو ٹھیک ہے، جس دن اس کی بیگم صاحبہ صدر بن جائے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب کہتے ہیں ایک گھر میں دو صدر رہ نہیں سکتے، ایک نیام میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے نیام میں کشادگی پیدا کر لی تھی، فرمایا مولا مجھے شرع صدر جو مل گئی، میرے دل میں کشادگی آ گئی، وسعت آ گئی، اب میں تجھے کہتا ہوں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل خانہ میں سے ایک اور وزیر بھی دے دے۔ ہمارے ہاں یہی گھٹن ہو جاتی ہے، وہ جی میں 7 سال صدر رہا ہوں تو کسی کی ضرورت؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ جاؤ تو بات کرنا۔ وہ موسیٰ ہیں، وہ طور پر بیٹھے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ صاحب کلام ہیں، وہ مدین کی سرزمین پر گئے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں، وہ قبطی کا مقابلہ کر کے آئے ہیں، فرعون کو للکارنے جا رہے ہیں، تب بھی کہتے ہیں مولا میری مدد کے لیے میرے اہل خانہ میں سے ایک شریک بھی دے دے۔ یہ لیڈرشپ کی وسعت دیکھیں۔ ہم 5 سال صدر رہے ہوں، کہتے ہیں یار کوئی اور صدر نہ آ جائے، میری صدارت تقسیم نہ ہو جائے، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ تحریک کے اندر ایک تحریک چل رہی ہوتی اور اس میں سارا تحرک آ رہا ہوتا ہے، اصل تحرک جا چکا ہوتا ہے، اور تحریک میں ودن تحریک ایک تحرک آ رہا ہوتا ہے، اس میں تحقق ہو رہا ہوتا ہے، اسی میں تصوف ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں تدقق ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں اراۃ الطریق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی میں بیداری شعور ہو رہا ہوتا ہے، اسی میں جماعت اور اسی میں امت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں سارا زور لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے تحریک کا مطلب ہم کچھ اور سمجھتے تھا، یہ وہ تحریک کے اندر ودن تحریک ایک تحریک چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اینڈ رزلٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ صدارت کو بچانے کی تحریک تھی، وہ صدر بنانے کی تحریک تھی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے سبق سیکھیں، وہ خود کہہ رہے ہیں مولا پہلے فرمایا رب اشرح لی صدری، پہلے فرمایا شرع صدر پہلے دے دے، عرض بعد میں کروں گا، پہلے شرع صدر مانگا۔ غور کریں، فرمایا رب اشرح لی صدری، پہلا جملہ، اس کا مطلب وہ داعی ہے جو شرع صدر کے ساتھ پہلا قدم رکھے۔ یہاں پر امارت لاہور ہے، کوئی اور امیر بن گیا، بھئی اصل امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو۔ اللہ رب العزت جس پہ کرم کرے اور بہت کرم کرے، اور جسے اپنا کامل فیض اور کرم عطا کرنا چاہے، تو سب سے بڑا کرم اللہ کا کسی بندے پر ہو تو وہ ہے کہ اسے بے نیاز کر دیتا، اسے شان بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو بے نیازی مل گئی اس کو کائنات کی دولت مل گئی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے نیاز بیٹھے ہیں، اپنی کٹیا میں بیٹھے ہیں، 1 مہینہ کھانا نہیں پکڑا تو کوئی بات نہیں، سلطانوں کے سلطان تو وہی ہیں۔